الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین با تمکین اور ناظرین محترم، آپ کو عامر لیاقت حسین اور شہریار طارق کا السلام علیکم، اور ان کو بھی میرا السلام علیکم۔ میں نے گزشتہ روز یہ عرض کیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، یہ عرض کیا تھا کہ آج کے دن ہم کربلا کے سب سے ننھے شہید ہیں، وہ ننھے لیکن اللہ نے مقام اتنا بڑا دیا کہ انہیں بھی مولا علی اصغر کہا جاتا ہے، یعنی انہیں بڑے بڑے لوگ مولا کہہ کر پکارتے ہیں، تو ان کا ہم آج ذکر کریں گے۔ لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ شہادتیں بہت بڑی بڑی ہیں، چاہے وہ مولا علی اصغر کی ہو، مولا علی اکبر کی ہو، مولا عباس کی ہو، یا امام مولا حسین کی ہو، یا شہزادہ قاسم کی ہو، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ تو ان کا ذکر 9 اور 10 محرم کی جو ہماری خصوصی نشریات ہے، یعنی شب عاشور کی بھی ہماری نشریات ہے، اس کے علاوہ ہماری 10 محرم الحرام کی بھی نشریات ہے۔ شب عاشور سے مراد ہے کہ ہم 9 محرم الحرام کو دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک، اور 10 محرم الحرام کو بھی دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس دوران ہم ان شہادتوں کا تذکرہ کریں۔ ابھی چونکہ ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ ہے کہ حق کی فتح کربلا، یہ ہمارا بنیادی موضوع ہے، اور اس میں ہم نے دروس کربلا کا ذکر کیا ہے۔ گزشتہ روز میں نے جو خواتین کا کردار تھا، ہر تحریک میں، ہر تاریخ میں اس کا ذکر کیا، اور جناب زینب، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ثانی زہرا، ہمشیرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ جب کیا تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی دروس باقی ہیں۔ سیدہ زینب کے ذکر نے مجھے سکھایا کہ ابھی دروس باقی ہیں، تو پہلے ذرا درس مکمل ہو جائیں، اور ان درس مکمل کے ہو، اور 8 تاریخ تک انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ 8 تاریخ کو جب پوری بر صغیر پاک و ہند میں، اور اس کے آگے باب نکل جائیں ایران میں، عراق میں، اور جہاں جہاں، میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے پائے جاتے ہیں، وہاں ذکر حسین ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں یہ ذکر حسین ہوتا ہے، وہاں پر 8 تاریخ کو عباس علمدار، وفا کے پیکر، غازی، ان کا علم بلند ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مقررہ تاریخ ہے، یہ ایک تاریخ یوں سمجھ لیجئے کہ قدرت نے مقرر کر دی ہے، اس میں انسانوں کا عمل دخل نہیں ہے۔ ہماری والدہ محترمہ، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا، ہمارا تعلق سنی گھرانے سے ہے، لیکن ہماری والدہ محترمہ 8 تاریخ کو، ان کو چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تھی، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات بھی کیے تھے، اور انہوں نے جو بتایا اس کے مطابق انہوں نے سیدنا عباس کا سر مبارک دیکھا تھا، اور اتنا حسین چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور پردے کے پیچھے تھیں، اور ایک پردے کے پیچھے سے بھی وہ چہرہ نظر آتا تھا، یعنی اس چہرے کی قدرت اور طاقت اتنی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی اس کو۔ اور انہوں نے نظر اور نیاز کے بارے میں کیا فرمایا تھا، میں آپ کو 8 کو ہی بتاؤں گا۔ تو ہماری امی 8 محرم الحرام کو نظر عباس، یہ جو نظر ہوتی ہے نا، یہ ساری اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے نام کی جو کچھ بھی کھلایا پلایا جاتا ہے وہ اللہ کے نام کا ہوتا ہے، اللہ کے نام کے سوا کسی کا نام نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور جو ہم کھلاتے پلاتے ہیں یا جو کچھ ہم بناتے ہیں یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ سبیلیں بھی اللہ کی رضا کے لیے لگتی ہیں، یہ نظر و نیاز کی محفلیں بھی اللہ کی رضا کے لیے سجتی ہیں۔ تو اسی لیے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ، اسی لیے لوگ ہٹ جاتے ہو، بھائی خدا کے نام کا کھانا ہے، کھاؤ، نام صرف خدا کا ہی ہے، صرف اسی کا نام باقی رہے گا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کچھ نہ ہوتا تب بھی خدا ہی ہوتا۔
تو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہ خواب کا بھی اگر موقع ملا تو ذکر کروں گا. تو 8 تاریخ تک ہم یہ دروس مکمل کر لیتے ہیں. اور آج میں جس فکر کی طرف آپ کو کربلا کی لے جانا چاہتا ہوں وہ فکر یہ کہ میدان جنگ میں بھی اللہ کو یاد کرنا. یہ بڑی عظیم فکر ہے. یہ پہلا حلہ جب بولا گیا تھا 10 محرم الحرام، ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی اور وہ نماز خوف تھی. نماز خوف کے موقع پر ہوتا یہ کہ کچھ لوگ پہرا دیتے ہیں، کچھ لوگ نماز ادا کرتے ہیں. تو پہلا حصہ نماز ادا کر چکا تھا، دوسرا حصہ جب نماز ادا کر رہا تھا اسی میں زہیر ابن قین کو شہید کیا گیا تھا. اور زہیر ابن قین سے گھبراتے تھے کہ زہیر ابن قین ایک ایسے جری اور بہادر ساتھی تھے امام حسین کے کہ وہ بھی کوئی 50-60 لوگ لے کر تو واسل جہنم ان کو لے کر تو پھینکتے اٹھا کر، لیکن ان کو شہید کر دیا گیا. وہ نماز خوف میں تھے، پہلے حصے میں وہ شہید ہو چکے تھے. تو اس میں میدان جنگ میں یاد خدا کیا ہے؟ میدان جنگ میں یاد خدا یہ کہ ذکر الہی اور اللہ کی عبادت کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. آپ نے اللہ کی ذکر کو یاد رکھنا ہے. اور یاد خداوندی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کیسے ہوتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں. لیکن جو پہلے ہی قلوب مطمئن ہوں، جن کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہو، وہ کیسے اطمینان پائیں گے؟ وہ کیسے اطمینان پائیں گے؟ بھئی نفس مطمئنہ اطمینان کیسے پائے گا؟ ہمارا نفس مطمئن نہیں ہے، لہذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہمارے قلوب اس وقت اطمینان پائیں گے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے. لیکن جو اللہ نے بنائی نفس مطمئنہ ہے وہ کیسے اطمینان پائیں گے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو اس کا جواب خود مولا علی نے دیا ہے. اس کا جواب جب خود مولا نے دیا ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو یہ نفس مطمئنہ یا تو نماز پڑھ رہے تھے یا قرآن پڑھ رہے تھے. اور قرآن پڑھ اس طرح رہے تھے کہ ان کے لبوں پر قرآن جاری تھا، اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا تھا، اور بچے بچے کی زبان پر آیات ربانی تھی. اب میں سوال کروں سوال کرنے والوں سے تو وہ جواب مجھے ضرور دیں. یہ سوال میں ان سے ضرور کرنا چاہوں گا اور وہ جواب مجھے ضرور دیں. قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے. تیمم بھی کب تک قائم رہ سکتا ہے؟ وضو شرط ہے. یہاں تو تم نے پانی بند کیا ہوا ہے، مٹی پاس نہیں ہے، تو پتہ چل گیا نا، پتہ چل گیا کہ یہ نفوس اطہار ہے. پتہ چل گیا یہ نفوس اطہار ہے. ان پر اس حالت میں بھی قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا جائز ہے. اب یہاں سے بھی تم اپنی اوقات دیکھ لو اور ان کا مرتبہ دیکھ لو. کہاں تم، کہاں یہ. تمہیں وضو کے لیے پانی چاہیے تھا، اس لیے فرات تمہاری طرف بہہ رہی تھی. انہیں وضو کے لیے پانی نہیں چاہیے تھا، نفوس اطہار تھے، اس لیے نہ فرات کی ضرورت تھی، نہ دجلہ کی ضرورت تھی، نہ کسی اور دریا کی ضرورت تھی. یہ اپنی ذات میں خود ہما دم بہتے ہوئے دریا تھے، دریائے امن تھے، دریائے محبت تھے، دریائے ایمان تھے، دریائے تقوی تھے. لہٰذا ان کو کسی وضو کی ضرورت نہیں تھی. نمازیں قائم تھی، نماز کوئی نہیں چھوٹی، نمازیں قائم تھی. اسی لیے عبادت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی یاد. اب اس کی بہت ساری توجیہات فقہ میں پیش کی جا سکتی ہیں کہ ایسی حالت میں وضو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے. یا آپ کی میں فقہی اصطلاحات کی بات نہیں کر رہا. امام حسین خود ایک فقیہ ہیں. امام حسین خود ایک فقیہ ہیں. امام حسین تو صحابہ کو وضو سکھلاتے ہیں، اور وہ بھی بڑے ادب سے سکھلاتے ہیں. کوئی صحابی وضو فرما رہے تھے تو امام علی مقام نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ چچا جان مجھے ذرا وضو کرتے ہوئے دیکھیے گا، مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو مجھے آپ صحیح کر دیجیے گا. چچا جان کہتے تھے. پہلے صحابہ کرام کو چچا جان کہہ کے مخاطب کرتے تھے. سارے صحابہ کو امام علی مقام سیدنا حسن، امام علی مقام سیدنا حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ چچا جان کہہ کر مخاطب کرتے تھے. تو انہوں نے کہا بیٹا تم کرو میں دیکھتا ہوں. تو انہوں نے جب وضو کرنا شروع کیا تو اس صحابی کو، صحابی تو عاشق ہوتا ہے، صحابی تو رسول کا عاشق ہوتا ہے، جو رسول کا عاشق ہوتا ہے وہ رسول کے گھر کا عاشق ہوتا ہے، بلکہ غلام ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ میرا پیارا بیٹا مجھے یہ سکھا رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کیونکہ وضو کا ایک رکن ایسا تھا کہ جب وہ ادا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہو اس سے تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا بیٹا یہ غلطی تو مجھ سے ہوئی، آپ سے کہاں ہوئی؟ کہ
کہ نہیں چچا جان میں تو اپنے آپ میں تو خود دیکھ رہا تھا، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. تو یہ تو وہ گھرانہ ہے جو وضو بھی سکھاتا ہے. تو اب شب عاشور جب آئے گی تب ہم شب عاشور کا بھی ذکر کریں گے. لیکن شب عاشور آپ کو یاد ہے کہ شب عاشور کتنا ذکر ہوا ہے، کتنا قرآن پڑھا گیا ہے، کتنا ایمان کے دروازوں کو کھٹکھٹایا گیا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ شب عاشور کی مہلت کیوں دی گئی تھی؟ جن کو دی گئی تھی وہ اشقیہ کا ایک لشکر تھا، لیکن اس میں ایک آدمی کو خاص طور پر بلایا جا رہا تھا. پورے نور، میں کہا نور کا خانوادہ کہوں یا کیا کہوں، نور کا گھرانہ کہوں، کیا کہوں، پورے نور کے گھرانے نے ایک حر کا انتظار کیا ہے اگلے دن کے لیے. میں حر کی قسمت پر رشک کرتا ہوں. حر بن یزید ریائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری قسمت پر سلام، تمہیں میں سلام پیش کرتا ہوں کہ تمہارا انتظار پورا نور کا گھرانہ کر رہا تھا کہ تم کب آؤ گے. صرف تمہارے لیے ایک رات کی مہلت دی. تم کتنے عظیم ہو، تم کتنے عظیم ہو، چونکہ تم آزاد ہو. تم حر ہو، حر آزاد کو کہتے ہیں. تمہیں کوئی غلام نہیں بنا سکا کیونکہ تم شروع سے ہی حر تھے، آزاد تھے. اور لے کر بھی نام تمہارا کیا تھا؟ حر بن یزید ریائی. یہ آزاد ہے. ایک یزید دشمنی کر رہا ہے، اگر حسین چاہے تو یزید یوں پلٹتا ہوا آ جائے، لیکن اس یزید کو نہیں لانا تھا کیونکہ حسینی لشکر میں بندروں کو اپنے ساتھ بٹھانے والا نہیں آ سکتا، زانی مکار نہیں آ سکتا، شرابی اور کبابی نہیں آ سکتا. لہذا حر بن یزید ریائی کو آنا تھا. مہلت حر بن یزید ریائی کے لیے تھی. لیکن اس شب عاشور، یا جو میں آپ کو درس کربلا ایک بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں حق کی فتح کربلا ہے، ماں درس کربلا ایک یہ بھی ہے کہ تلاوت قرآن پاک، نماز، مناجات، ان کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کو پڑھتے رہنا ہے. آپ کو پتہ ہے علی اکبر نے پوری رات کتنی مرتبہ دعائے کمیل پڑھی ہے؟ دعائے کمیل تو آپ کو پتہ ہی ہوگی. حضرت کمیل، حضرت قمبر حضرت کمیل مولا علی کے دو بڑے برگزیدہ غلام ہیں. وہ ان کے غلام ہیں، ہم تو خود ان کے غلام ہیں. تو وہ حضرت کمیل جو تھے ان کو حضرت علی نے ایک دعا سکھائی تھی. اگر وہ کوئی دعا پڑھ لے تو یہ تصور اس کے دماغ سے یہ خناس نکل جائے گا کہ خدا نخواستہ مولا علی کو اللہ کے درجے میں پہنچا دیا. یہ خناس نکل جائے گا. یہ خناس جو اگر دماغ میں، علی اللہ کا بندہ ہے اور اس نے دعائے کمیل میں یہ سکھایا ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے. اس کا رب بھی وہی رب ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، لیکن مولا علی کا رب مولا علی سے قریب ہے. مولا علی کا رب مولا علی سے قریب ہے، وہی رب ہے جو میرا اور تمہارا ہے. لیکن قریب اس لیے ہے کیونکہ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے، تحفے عطا کرتا ہے. آنا اللہ کو تحفوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تحفوں کی، ہماری عبادت کی، ہماری تلاوت کی، ہماری نمازوں کی کیا حاجت؟ یہ تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں. لیکن کوئی ہے تم میں سے یا مجھ میں سے جو اپنے بچوں کو قربان کر کے دکھائے؟ کوئی ہے تم میں سے یا مجھ میں سے؟ بھئی خلیل کون بنتا ہے؟ خلیل کا شرف اسی کو ملتا ہے جو اپنا بچہ لٹا دیتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. اس کو اللہ کہتا ہے خلیل اللہ، یہ میرا دوست ہے. اس کو میں نے اور سورہ بقرہ سے آواز آتی ہے ابراہیم کو ہم نے جتنے کاموں میں آزمایا سب میں پورے اترے. جس کام میں آزمایا، 10 کام ہے، 10 کام ہے، میں گنوا نہیں سکتا آپ کو. 10 کام ہے، ان 10 کاموں میں حضرت ابراہیم کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے. 10 کے 10 کام میں حضرت ابراہیم پورے اترے. تو جو اللہ تعالیٰ کے کاموں پر پورا اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے گھر والوں کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ قربت حاصل کر لیتا ہے. لہٰذا یہ دعائے کمیل جو ہے وہ قربت الہیہ کی نشانی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس قدر ہے اور اس شان سے ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ معاذ اللہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی شان کے مطابق دعا کریں. جو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے اسی طریقے کو اختیار کریں. لہٰذا دعائے کمیل میں وہ طریقہ موجود ہے. اسی لیے مولا علی فرماتے تھے، اور جو بھی مولا علی کے اوپر یہ تہمت باندھتے اتہام
کہ مولا علی خدا نخواستہ معاذ اللہ جو بھی یہ فکر ہے، جس قسم کی بھی یہ گھٹیا فکر ہے، اس کو آج رد کر دو. 6 محرم کی اس شب کو رد کر دو، اس فکر کو کہ علی اللہ کا بندہ ہے، علی مولا ہے، لیکن علی معاذ اللہ اللہ نہیں ہے. جو بھی یہ بات کہتا ہے، جو بھی یہ فکر تمہارے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تمہارا بھی دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. لہٰذا علی، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نماز کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں، نماز کو بہت زیادہ دوست رکھتی ہے. انہوں نے فرمایا، جب انہوں نے فرمایا تو در حقیقت انہوں نے یہ بات اپنے بچوں کو بھی سکھائی. بچے ان کے ایکچولی کربلا میں ان کے بچے صرف ایک ان کا بچہ ہے. یا آپ حیران ہو رہے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے امام حسن حسین ان کے بچے تھے؟ ظاہری طور پہ تھے، لیکن آیات مباہلہ کے بعد قرآن شریف میں جو آیات مباہلہ نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد امام حسن اور حسین کو فرزند رسول کہہ کر پکارا جاتا ہے. ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں. تو یہ اپنے بچے لے کے گئے تھے، ان کا نام تھا حسن اور حسین، چادر تطہیر میں تھے دونوں. تو اس کے بعد سے یہ فرزند رسول کہلاتے تھے. لوگ ان کو کہتے تھے، سارے صحابہ، حضرت عمر تو خاص طور پہ کہتے تھے فرزند رسول کدھر ہے، ذرا فرزند رسول کو بلائیے. امام حسن ایک مرتبہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ قریش کے ایک بڑے سردار تشریف فرمائے، نام نہیں لوں گا میں ان کا، قریش کے ایک بڑے سردار تشریف فرمائے. ان کو دیکھا تو وہ الٹے پاؤں واپس ہو لیے کہ ابھی تو ان کا نمبر ہے، یہ ملیں گے، اس کے بعد حضرت عمر ہم سے ملاقات کریں گے. تو حضرت عمر کے غلام اسلم، کیا نام؟ اسلم، یاد رکھیے گا یہ نام، اسلم نے اطلاع دی کہ حسن آئے تھے، اور وہ چلے گئے ہیں یہ دیکھ کر کہ ابھی قریش کے ایک سردار ہیں، ان سے آپ نے ملاقات کرنی ہے، ان کا نمبر ہے، تو ان کا شاید بعد میں آئے گا، تو شاید بعد میں آنے کا کہہ کر چلے گئے. تاریخ اور چشم فلک نے دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین اٹھا، سر پر ٹوپی نہیں رکھی، امامہ نہیں رکھا، کھلے بال ننگے پاؤں بھاگتا ہوا گیا، اور آگے جا کر امام حسن کو روک کر کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا چچا جان میں تو اس لیے چلا گیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا، تو آپ جب فارغ ہو جائیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، ایک چھوٹا سا کام تھا. انہوں نے کہا کام چھوڑیے، ہمارے سر پر جو یہ بال ہے یہ آپ کے نانا کے دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ آئیے آپ کو ساتھ لے کر چلے. کون لوگ ہیں جو دور کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اور پھر امام حسن کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر لے کر گئے اور اپنے پاس مسند پر یہاں بٹھایا ساتھ. اور پھر آدھے گھنٹے تک کم از کم، جو تاریخ میں ملتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ وقت ہو، آدھے گھنٹے تک کم از کم امام حسن پر گفتگو کی، اور کہا کہ ان کے نانا کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں. میں تو چرواہا تھا، عمر شاید گدڑے ہی رہتا، عمر شاید بکریاں ہی چراتا رہتا، یہ ان کے نانا کی وجہ سے آج عمر اس مسجد پر بیٹھا ہوا ہے. یہ تھا خلفائے راشدین کا کردار. تو یہ تھے امام حسن. تو میں نے آپ سے یہ گفتگو کہاں شروع ہوئی؟ گفتگو یوں شروع ہوئی کہ یہ فرزند رسول ہے، فرزند رسول. تو پھر فرزند علی کون تھا؟ فرزند رسول اگر یہ ہے تو پھر فرزند علی کون تھا؟ فرزند علی تھا، فرزند علی اسی طرح تھا جس طرح فرزندان علی حضرت عثمان کے گھر کے باہر تھے. ارے تم لوگوں نے تاریخ ہی نہیں پڑھی ہے، تم لوگوں نے تاریخ ہی نہیں پڑھی کہ حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت معاشرے کے دوران اگر کسی نے کیے تو وہ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیے. اور جہاں جہاں امام حسن اور حسین کھڑے تھے کسی باغی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس جگہ سے اس گھر میں داخل ہو سکتا. انہوں نے اپنا پورا فرض ادا کیا. تو وہی جو فرزندان علی، اس وقت فرزندان علی تھے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثالث ہیں، ان کی حفاظت کر رہے تھے. اب یہاں پر بھی ایک فرزند علی تھا جو ان کی حفاظت کر رہا تھا، جو فرزندان رسول کی حفاظت کر رہا تھا. اس کا نام تھا عباس، اس کا نام تھا قمر بنی ہاشم، اس کا نام تھا قمر بنی ہاشم. ایک اور کہتے ہیں ان کو نام باب الحوائج، باب الحوائج بھی ان کو کہا جاتا ہے. مولا عباس، آپ نے وفا کا حق ادا کر دیا. آپ نے وفا کا نام رکھا ہے اس دن. وفا کا نام وفا نہیں ہے، وفا کا نام عباس ہے.
جو کہتا ہے وفا کا نام وفا ہے وہ دغا کرتا ہے وفا سے. وفا کا نام عباس ہے, عباس. تو آپ حفاظت فرما رہے تھے. تو میں جو درس کربلا کا آج بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شب عاشور خیموں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مہک آ رہی تھی, مناجات کی آوازیں آ رہی تھیں, تلاوت کی بھنبھناہٹ تھی, اور اس کے سوا خیموں سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. اور عاشورے کے وقت یعنی جب جو عاشور تھا اس دن نماز ظہر کو امام علی مقام نے اول وقت پڑھا. نماز ظہر کے 3 اوقات ہوتے ہیں, ایک اول وقت, ایک سویم وقت, ایک دویم وقت, ایک سویم وقت. آخری وقت سویم وقت کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. نماز ٹھہر کے بھی پڑھی جاتی ہے ظہر کی. عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے. اب وہ کہتے تھے سورج ٹھنڈا ہو جائے تو پھر میں نماز پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال ہیں, لیکن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول وقت ظہر کو پڑھا. اور اس پورے سفر میں, ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں, اس پورے سفر میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی, کس کی؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نماز شب بھی قضا نہ ہو سکی. نماز شب بھی قضا نہ ہو سکی, چاہے آپ کو بیٹھ کر ہی نماز کیوں نہ پڑھنا پڑی ہو, لیکن آپ کی نماز شب قضا. یہ ہے مناجات, اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑنا. ذرا سی مصیبت آتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں. کربلا نے یہ درس دیا ہے, تمہاری مصیبتیں کیا مصیبتیں ہوں گی, یہاں تو جان کے لالے پڑے, لیکن ہم نے اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑا. ہماری نمازیں قضا نہیں ہوئی. بھائی ہو جا, بھائی ایک عام سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی الجبرا کا سوال نہیں ہے. آپ کے گھر میں میں بتاتا ہوں, گھر میں انتقال ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہوئے, میرے والد میری والدہ نہیں رہے. جب انتقال جس گھر میں ہوتا ہے وہاں لوگ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں. یہ میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں بات. یہ نہیں کہ وہ بے نمازی ہو جاتے, نہیں, بھول جاتے ہیں. اسی کو غم میں ہوتے ہیں, انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا. انہیں یا تو کوئی لے جاتا ہے پکڑ کے, بھائی چلو بھائی نماز کے لیے چلو بھائی مسجد چلنا ہے. یا اگر کوئی گھر میں خواتین ان کو یاد دلایا جاتا ہے. عموماً خواتین تو رونے دھونے میں لگ جاتی ہیں, بہت پریشان ہو جاتی ہیں. ان میں جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں وہ سمجھاتی ہیں بھائی چلو نماز کے لیے اٹھ جاؤ. بھائی ان بڑی بوڑھیوں کو اللہ سلامت رکھے کہ جن کی وجہ سے میت کے گھروں میں بھی نماز ادا کر لی جاتی ہے. ان میں سے کوئی منکر خدا نہیں ہوتا. ان میں سے کسی کو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شکوہ نہیں ہوتا, بلکہ ان کی قلبی اور عقلی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نماز سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن ان کی طرف تو دیکھیے کہ ادھر سے لاشا آ رہا ہے, ادھر سے لاشا جا رہا ہے. ادھر بچہ رات کو پیاس سے بلک رہا ہے, ادھر بچہ پیاس سے رات کو رو رہا ہے. ادھر ماں کا تھن خشک ہو گیا, دودھ بھی نہیں پلا پا رہی, اور بچہ قطروں کو ترس رہا ہے, لیکن نماز قضا نہیں ہو رہی. اللہ کی یاد نہیں جا رہی, کیونکہ معلوم ہے کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں ہی حاضر ہونا ہے. اور ایسی حالت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں کہ جب سب نمازی ہوں. سوال نماز کا ان سے کیا ہی نہ جائے. سب نمازی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہے, چشم تصور سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو مخاطب کر کے کہے, پوچھا تھا نا تم نے مجھ سے, پوچھا تھا نا جب میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو تم نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. دیکھ لو میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا تھا, جس نے حالت درد, حالت دکھ اور حالت موت میں بھی, بڑا جملہ ہے, حالت موت میں بھی دنیا میں ایک ہی نماز یاد رکھی جائے گی. یاد رکھنا, نماز تو فاروق اعظم کی بھی تھی, نماز تو مولا علی کی بھی تھی. سب یہ نماز زخم کی حالت میں تھی, لیکن ایک یہ زخم کی حالت تھی. دیکھو بھئی آپ بات کو سمجھیں, یہ زخموں کی حالت تھی. یہ اس کے بعد بھی زندہ رہے 2 دن یا 1 دن یا 3 دن. یہ حالت موت میں نماز تھی. امام حسین نے سجدہ کر کے, گردن کٹا کے, موت لے کر, شہادت قبول کر کے, دوبارہ زندہ ہو کر, شہادت قبول کر کے دوبارہ نیزے پہ زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے یہ بتا دیا کہ اگر حالت موت میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو نیزے پر وہ سر پھر تلاوت کرتا ہے. یہ امام حسین نے بتایا ہے, اور یہ سب اللہ کی حکم ہے, اس کی رضا سے. وہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وقفے میں جانے سے پہلے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، چاہے وقت کتنا ہی کڑا اور مشکل کیوں نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا سے زیادہ کڑا اور مشکل وقت اب نہیں آ سکتا کسی پر بھی. ہاں، کربلا سے پہلے بھی کڑا اور مشکل وقت تھا، اور وہ شیب ابی طالب کا تھا. اور شیب ابی طالب کڑے اور مشکل وقتوں کا امام ہے. کڑے اور مشکل وقتوں کا امام شیب ابی طالب. اس کے بعد کربلا کا وقت آتا ہے. آپ حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو اصل میں کبھی جب شیب ابی طالب سناؤں گا نا، یہ تو 10 دن کے مصائب ہیں، وہ تو 3 سال کے مصائب ہیں. 3 سال کے مصائب ہیں، 3 سال کے. اور ان مصائب میں کون شریک ہے؟ آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک ام المومنین بھی شریک ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ملکہ عرب، طیبہ، سیدہ، طاہرہ، وہ بھی اس میں شامل ہے. اس میں حضرت ابو طالب اور ان کے بچے بھی شامل ہیں. ان میں سے ایک بچہ ایک اور ہے جس بچے کا ذکر بھی ہو رہا ہے، علی ابن ابی طالب. اس میں عقیل بھی ہیں، اس میں عباس بھی ہیں، اس میں جعفر بھی ہیں، اس میں کئی لوگ ہیں. تو ان کے مصائب ہیں، ان کا بھی کبھی ذکر کریں گے، تب پتہ چلے گا شیب ابی طالب کیا تھی. جہاں کھجور کی چھال پر لیٹنے والے نفوس نے چمڑے کھائے ہیں اور گھاس کھا کر گزارا کیا ہے. پینے کو پانی بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. وہ بھی ایک بڑا کڑا وقت گزرا ہے. لیکن ادھر بھی اللہ کی یاد سے غفلت نہیں تھی. ادھر بھی سارے اللہ کو یاد کرنے والے موجود تھے. اب آپ کو شک ہوگا پھر ابو طالب پہ. کرتے رہیے شک، ہمیں تو رشک ہے ابو طالب پہ. آپ شک کرتے رہیے، ہمیں تو رشک ہے. وہ تب بھی اللہ کی یاد میں مصروف تھے، وہ تب بھی اللہ کے محبوب کو بچانے میں مصروف تھے. اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہوگا؟ جو اللہ کے محبوب کو بچا رہا ہو، اللہ اپنے محبوب کو بچانے پہ کیا اسے اپنا محبوب نہ بنا لے گا؟ اب آپ شک کرتے رہے، ہمیں آپ کے شک سے کیا لینا دینا. آپ شک کے دن میں ہی رہو گے، آپ شک میں ہی رہو گے. رہیے شک میں. میں اس وقت خیر ایمان ابو طالب کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد، مناجات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تحمید، تحلیل اور اس کا ذکر، یہ ان لوگوں کی نشانیوں میں سے ہے جو اللہ پر ہی ایمان لاتے ہیں، اللہ ہی کی طرف جن کو لوٹ کر جانا ہے، یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ ہی کو اپنا پالنہار، اپنا خالق، اپنا مالک اور اپنا سب کچھ تصور کرتے ہیں. جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ مشکل حالات میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. میں ان سے قطع نظر کہ جن کے مشکل حالات بڑے افتاد کی طرح اور ناگہانی آن پڑتے ہیں اور وہ کچھ دیر کے لیے غافل ہو جاتی ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو مسلمان ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. یہ ذکر ان کا ہو رہا ہے جو یزیدی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. ان کو اللہ کی یاد نہیں تھی. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کتنا بڑا ظلم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ کربلا کا ایک درس ہے، اور یہ سب سے بڑا درس ہے. دیکھیں، تلاوت کلام پاک مکمل طور پر اللہ کے رسول کی اداؤں کا مجموعہ ہے. تو ظاہر ہے کہ گھرانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی یاد ہوگا، کوئی یاد ہوگا. رسول کی جنگ کیسی تھی، رسول کی صلح کیسی تھی، رسول کا امن کیسا تھا، رسول کیسے چلتے تھے، رسول کیسے بولتے تھے، رسول نے چاند کو کیسے 2 ٹکڑے کیا، رسول نے کیسے لوگوں کو معاف کیا، رسول نے کیسے معراج کا سفر کیا، رسول کیسے معراج پر گئے، رسول کیسے معراج سے واپس آئے. ہے نا، ایسی بات ہے نا ساری. یہی ہے نا قرآن. رسول نے بدر میں کیا کہا، رسول نے حنین میں کیا کہا، رسول نے احد میں کیا کہا، رسول کا طریقہ کار کیا تھا، رسول کی ازواج کیسی تھی، رسول کے صحابہ کیسے تھے، رسول کے چاروں صحابہ پیارے پیارے کیسے تھے، یہ سب قرآن میں ہے موجود. رسول کے اہل بیت اطہار کیسی تھے، سب ہے، سب قرآن میں. تو یہ ذکر کرنا تو اہل بیت کے لیے اس لیے بھی آسان تھا کیونکہ ازپر تھا، ان کی زبانوں پہ تھا. لیکن ایک اور ذکر ہوتا ہے. ایک ذکر یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھنا. دیکھو، یہ امام عالی مقام کے
دہن مبارک سے نکلنا بہت بڑی بات ہے. اس لیے بڑی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت تو کہہ گئے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. لیکن پھر نور کا گھرانے کا ایک بچہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے استقامت دینا، میرے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے دینا یا لرزش نہ آنے دینا؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ تمہارے لیے کہہ رہا ہے، وہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پائے استقامت میں تو لغزش اور لرزش اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے تو اپنی قبریں بھی خرید لی ہیں. یہیں پہ ہم نے تو آتے ہی اگر ہمیں یزید سے معاہدہ کرنا ہوتا یا اگر ہمیں پسرے ساتھ کی شرائط ماننی ہوتی یا اگر ہمیں مورخ کے لکھے ہوئے یہ الفاظ کہ امام حسین نے کہا ہمیں جانے دو یہاں سے، اگر یہ کرنا ہوتا تو ہم کربلا آتے ہی اپنی قبریں نہ خریدتے. کربلا آتے ہی ہم نے اگر اپنی قبریں خریدیے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں باطل سے مذاکرات نہ کرنے تھے، نہ کریں گے. نہ کوئی بھی اللہ کی راہ پر چلنے والا کبھی بھی باطل سے مذاکرات کرے گا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہ تو صرف اور صرف تاریخ کی ستم ظریفی ہے، لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے. ورنہ جو آتی اپنی خبریں خرید لیں، جن کو پتا ہو، جو یہ کہیں کہ زمین کا نام کیا ہے پوچھیں. بھئی اگر میں آج ایک جملہ آپ کو دے کر جاتا ہوں، اگر کسی کو اپنا بھلا کرنا تھا تو کربلا تھی جہاں کر بھلا ہو سکتا تھا، کربلا تھی جہاں کر بھلا ہو سکتا تھا. اگر شبس بن ربیع تو چاہتا تو امام علی مقام کو پانی پہنچا دیتا تو تیرا بھلا ہو جاتا، تو کربلا میں بھی کر بھلا ہوتا. لیکن تو کربلا میں بلا بنا. اور امام علی مقام نے آ کر پوچھا تھا اس زمین کو کیا کہتے؟ کسی نے کہا نینوا ہے، انہوں نے کہا نینوا ہے، کوئی اور نام بھی ہوگا. انہوں نے کہا مدائن ہے، نہیں مدائن تو شام میں ہے، کوئی اور نام بھی ہوگا. انہوں نے کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. تو کہا خیمے گاڑ دو، خیمے گاڑ دو، خیام گاہ تیار کر دو، یہی ہماری قبریں بنیں گی، یہی ہمارے بغیر سر کے دھڑ ملیں گے، یہی ہمارے لاشیں دفن ہوں گے. میرے نانا نے بتایا تھا یہی وہ زمین ہے جہاں حسین کا خون بہایا جائے گا. اب جن کو یہ پتا ہو وہ پھر کہہ رہے ہوں یا اللہ ہمارے پائے استقامت میں لرزش نہ آنے پائے، تو سلام آپ کے پائے استقامت کے یا امام حسین، یا ابا عبداللہ حسین، سلام آپ کے پائے استقامت پر کہ جس میں لرزش نہیں آتی، لیکن پھر بھی آپ دعا یہ کرتے ہیں کہ اس میں لرزش نہ آئے. آپ ایسے اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں. کیا اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، کیا خوب اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، کیا اللہ کے نیک بندے، کیا سورہ فاتحہ کی عملی تفسیر ہیں آپ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس کی مکمل تفسیر اگر شکلی عملی دیکھنی ہے تو امام حسین کو دیکھ لیجئے. یہی دعائیں تھیں، یہی دعائیں مانگی جا رہی تھیں کہ ہمیں اس راستے پہ مت لے جانا جس پر تو نے اپنا غضب نازل فرمایا. ہمیں ہمارے پائے استقامت میں لرزش نہ آنے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ہدایت اتنی پسند آئی، خالق مالک پروردگار میرا پالنہار، اس کو یہ ہدایت اتنی پسند آئی کہ اس نے پائے استقامت تو چھوڑیے، وہ بچہ جو ابھی پاؤں چل بھی نہیں سکتا، اس کے صبر کی استقامت پہ بھی لرزش نہیں آنے دی. یہ جملہ سنا آپ نے، اس کے صبر کی استقامت پر بھی لرزش نہیں آنے دی، بلکہ وہ دودھ مانگتے مانگتے بول پڑا تھا. امام حسین دودھ مانگ رہے تھے کہ بھئی کوئی بچے کو دودھ لا دے، کوئی دودھ پلانے والی ہو کوئی. یعنی آپ سوچیں کہ پہلے زمانے میں یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ کس حسب نسب ہے کہ دودھ پلائے. لیکن حالات ایسے آن پڑے تھے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، کیا تمہاری عورتوں میں کوئی دودھ پلانے والا ہے؟ ایک روایت ملتی ہے، لیکن میں اس روایت کو عموماً اس کا ذکر نہیں کرتا، میں پانی کی روایت کا ذکر کرتا ہوں. آپ نے کہا پانی کی چند بوندیں مل سکتی ہیں، تو اس وقت علی اصغر نے کچھ کہا. یہ میں 9 یا 10 محرم کو اس کا ذکر کروں. علی اصغر نے کہا بابا ان سے پانی نہ مانگو، میں تو قربانی دینے آیا ہوں آپ کے لیے. علی اصغر بول پڑے تو اچنبے کی کیا بات. اب لوگ کہیں گے عامر لیاقت صاحب کہاں سے روایت لیں؟ روایت کا حوالہ بھی دوں گا، کیونکہ جتنے حوالے والے ہیں ان کو میں حوالہ ضرور دیتا ہوں. لیکن اگر
میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علی اصغر بول پڑے تو اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ علی اصغر اس نبی کی امت میں سے بھی ہے، اور اس نبی کے گھرانے میں سے بھی ہے، اور اس نبی کے بچوں میں سے بھی ہے، جس نبی کی امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آنے والے ہیں۔ جہاں کے امتی بچے بول پڑتے ہوں وہاں کے امتی بچے کیوں نہ بول پڑے؟ وہ تو امتی بچے ہوئے نا، اب جب آئیں گے تو امتی کہلائیں گے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی ہیں، اب تشریف لائیں گے تو امتی تھے، جب بولے تھے تو نبی تھے، جب بولے تھے تو نبی تھے، آئیں گے تو امتی تھے۔ چونکہ امتی ہونے کا اعزاز ملنے والا تھا، اس لیے جب نبی تھے تو بول پڑے تھے۔ ہر نبی نہیں بولا، ہر نبی نہیں بولا بھائی، بات نہیں سمجھ رہے، ہر نبی نہیں بولا، ہر نبی نہیں بولا، اس لیے کہ ہر نبی رسول اللہ کا امتی نہیں ہونا تھا۔ جس نبی کو رسول اللہ کا امتی بننا تھا وہ نبی ماں کی گود میں بول پڑا، تو جس نبی کو رسول اللہ کا امتی بننا تھا وہ نبی جب ماں کی گود میں بول پڑا، تو جو بچہ امام حسین کی گود میں تھا، وہ امام حسین کون تھے؟ فاطمہ الزہرا کے بیٹے، خاتون جنت کے بیٹے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جنت میں کوئی گونگا نہیں آئے گا، جنت میں سب بولنے والے جائیں گے، گونگے بھی بول پڑیں گے۔ تو اگر جنت کی گود میں علی اصغر ہوگا تو کیسے نہیں بولے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت کی گود میں علی اصغر تھا، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے پاس بڑے دلائل ہیں اس پر بات کرنے کے لیے، لیکن یہ میں آپ کو 9 اور 10 کو حوالوں کے ساتھ بیان کروں گا، اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ علی اصغر کیسے بول پڑے تھے۔ فی الحال تو میں شہریار طارق صاحب سے کہوں گا یہ بول پڑیں اور امام حسین کے عشق میں بول پڑیں۔ ظلم کی انتہا کا ہے سلسلہ، تیر کھا کر بھی اصغر کا چہرہ کھلا، تیر کھا کر بھی اصغر کا چہرہ کھلا۔ یہ گھرانہ ہے وہ جس نے حر آپ کو، واہ واہ واہ، یہ گھرانہ ہے وہ جس نے حر آپ کو ایک لمحے میں ہی جنتی کر دیا۔ کٹ گیا گھر کا گھر اور سجدے میں سر، پھر بھی کرتے رہے شکر مولا، مگر کربلا ہے وفا، کربلا ہے صبر۔ دین زندہ یوں ابن علی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم ہم پہ آلے نبی کر دیا۔